آج بے دل کا ایک بہت عجیب سا شعر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ جو ہے وہ اس کا جو اس میں جو مطلب اس کا عجیب ہونا اس کے کرافٹ سے زیادہ ظاہر ہے، مضمون سے کم۔ بہرحال وہ شعر یہ ہے کہ بجلوے تو نگہ را ز حیرت اظہاری، ببالد از مژہ انگشت ہائے زنہاری، کہ تیرے جلوے کے آگے یا تیری جلوہ گاہ میں نگاہ کو حیرت اظہاری کی وجہ سے، یہ ذرا سا توڑ کے انہوں نے لکھا ہے تو میں پورے شعر کا ایک رواں ترجمہ پہلے کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ تجھے دیکھنے کے عالم میں، تیری جلوہ گاہ میں نگاہ کو، تیری جلوہ گاہ میں حیرت ہی حیرت ہے، اور یوں لگتا ہے کہ تجھے دیکھنا گویا حیرت کے اندر دید کے مسلسل مراحل طے کرنے کا عمل ہے۔ تو حیرت اظہاری کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف جیسے حیرت چھائی ہوئی ہے، حیرت مسلط ہے سب چیزوں پر، حیرت تیرے لیے تیرے چہرے پر حجاب کا کردار ادا کر رہی ہے، اور ہمارے لیے یعنی دیکھنے والوں کے لیے وہ کچھ اس طرح مطلب جلوے سے مناسبت کے کچھ ایسے اسالیب نکال رہی ہے، تجھے دیکھنے کے کچھ ایسے احوال پیدا کر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل خارج میں تو حیرت ہے، یعنی تجھے دیکھنے کا عمل حیرت سے ٹکرا کے نگاہ واپس آ جاتی ہے، لیکن اس حیرت کا نگاہ سے ایسا تعلق پیدا ہو گیا، خود اس حیرت میں دکھائی دینے والے اتنے زیادہ جلوے ہیں کہ وہ نگاہ کو گویا تیرا دیکھنا، تجھے دیکھنے کے آداب اور احوال تعلیم کر کے واپس دیکھنے والے کی طرف لوٹاتی ہیں، اور وہ دیکھنے والا تجھے تیرے باہر ہوتے ہوئے بھی تجھے دیکھتا اپنے اندر ہے۔ تو یہ واضح نا، حیرت میں یہ ہے کہ دید بھی مکمل نہیں اور اندیکھا پن بھی پورا نہیں ہے، تو اس میں یہ کہ جتنا دیکھا ہے حیرت میں کا مطلب ہے کہ میں نے اسے کچھ دیکھا ہے، تو اس میں جو کچھ دیکھنا ہے وہ سب کچھ دیکھ لینے سے بڑی حالت دید ہے، بڑا کمال نظر ہے۔ تو حیرت ادھوری دید معمول کی پوری دید سے زیادہ بامانی اور تسلی بخش بن جائے، اور اس تسلی میں یعنی ادھوری دید سے حاصل ہونے والی تسکین میں ذہن کے لیے بڑے معانی پیدا ہوں، اور قلب کے لیے بڑے احوال جیسے تسلسل کے ساتھ بیدار ہوں۔ تو مطلب حیرت کا انتہائی مطلب یہ ہے۔ تو اور دوسرا مطلب اس میں سب کام آئیں گے، یہ حیرت اس میں بہت بنیادی کلمہ ہے۔ دوسرا یہ کہ عاشق کے جذبے، عاشق کی شدت طلب جب محبوب کو اپنے مطلوب کی طرح حاصل کرنا چاہتی ہے،
تو اس حصول کے آخری مرحلے میں اس کا سامنا محبوب کی شان جلال سے ہوتا ہے، یعنی شان جمال کی کشش سے طلب پیدا ہوتی ہے محبوب کی، تو اس کشش میں وہ کھنچتا ہوا جب آخری مرحلہ قرب یا آخری مرحلہ دید و نادید تک پہنچتا ہے، تو وہاں پھر اس پر کھلتا ہے کہ جس چیز کی کشش مجھے یہاں تک لے آئی تھی، محبوب اس سے بہت زیادہ ہے، یعنی محبوب اپنے اظہار سے، اپنے جلوے سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہنچ کر اس کی تمنا ادب میں بدل جاتی ہے، اس کی محبت معرفت میں ڈھل جاتی ہے، تو محبوب تک پہنچنے سے زیادہ بڑا اسے یہ کام لگنے لگتا ہے محبوب کو پہچاننا، تو اس کو محبوب کی پہچان میسر آ جاتی ہے، جس کا درجہ محبوب کے وصال سے بڑھ کر ہے، اور جو محبوب کے وصال کے سلسلے میں عاشق کے احساساتی مفروضے وغیرہ تھے، وہ سارے مفروضے جو ہیں یہاں طاقت دید کے ختم ہو جانے کے نتیجے میں اسے بے معنی لگنے لگتے ہیں، اسے محبوب کی شان میں بے ادبی لگنے لگتے ہیں۔ تو یہ جب محبوب کو پہچان لیتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری طلب کا مطلوب نہیں ہے، یہ مطلب اس کا کوئی جو اس کی جو پوری شان ہے یہ گویا میرے دام عشق میں پھنسنے کے لیے نہیں ہے، یہ میری رسائی کی مطلب میری رسائی میں آنے کا کوئی خفیف سا امکان بھی نہیں رکھتا۔ تو اب اس ریئلائزیشن کے بعد، یعنی ریئلائزیشن جب ایک بڑے پیشن کے ساتھ ہو تو اسے کہتے ہیں حیرت۔ تو اب یہ دیکھیں یہ سارے معنی یہاں کام آئیں گے کہ تیری جلوہ گاہ میں حیرت کا ایسا سما ہے، حیرت کا ایسا غلبہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ جب تجھے دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے، تیرے جلوے کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے، تو اسی آنکھ کی پلکیں اسے منع کرنے کا اشارہ کرتی ہیں کہ خبردار، ہوش میں رہو، یعنی انگشت ہائے زنہاری کا جواب نہیں ہے، وہ یہ کہ جب پہلے ایک اشارہ کیا جاتا ہے نا یوں کر کے، بس خبردار رک جاؤ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں ایک اشارہ نہیں ہو رہا بلکہ ساری پلکیں مل کر مختلف انگشت ہائے زنہاری بن چکی ہیں، یعنی میرے دیکھنے اور تیرے دکھائی دینے کے ماحول کو بالکل بدل دیا گیا ہے۔ اب میری ہی آنکھوں کی پلکیں میری ہی آنکھوں کے سے کہہ رہی ہیں کہ خبردار ادھر نظر نہ اٹھے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ بہت مطلب آج کل سمجھنے میں مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ شعر ایک بہت ہی پیچ در پیچ حسیت اور ایک جیسے مختلف چیزوں سے گندھے ہوئے تخیل، اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں ایک جیسے ایک کرسٹلائزڈ ریئلائزیشن وہ اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کی کیفیات و احساسات اور اس طرح کے معانی و مفاہیم اب ہمارے شعور اور احساس وغیرہ سے خارج ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح کے بیان میں سمجھ کے اعتبار سے بھی مشکل پیش آتی ہے،
اور اس میں دیکھنے کا عمل بھی ہماری آنکھیں جن مناظر سے مانوس ہیں ان سے بہت زیادہ مختلف ہے، تو وہ بھی ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے احساسات کی بناوٹ ایسی ہو گئی ہے کہ اس طرح کا سجا ہوا، اس طرح کا پیچ در پیچ اور اس طرح کا کوئی واضح احساس نہ رکھنے والا ایک حسیاتی نظام، یہ اب ہماری پکڑ سے، ہمارے تجربے سے باہر ہو چکا ہے۔ تو اب مطلب اس کی طرح سے مشکل پیش آ رہی تھی کہ اب اس میں خوبصورتی کی بات دیکھیے، مضمون اتنا ہی سا ہے کہ تجھے دیکھنا چاہا مگر میری آنکھوں وہ پلکیں جن کی مرضی کے بغیر آنکھیں کھل نہیں سکتی، تو ان پلکوں کا ہر بال جو ہے وہ ایک انگشت زنہار بن گیا، یعنی وہ انگلی بن گیا ہر بال جو کسی اتھارٹی کی طرف سے رک جانے کا حکم ہوتی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس میں کتنی کمپلیکسٹی ہے کہ دیکھنے والا دیکھنے کے عمل کا، دیکھنے کا جو بھی سامان رکھتا ہے، اس سامان پر اسی آنکھ کی ایک ایسی قوت جو ہے اس کو نگیٹ کر رہی ہے، جو مطلب جو یوں کہہ لیں کہ جو دیکھنے میں ہمیشہ شریک رہتی تھی وہ آج دیکھنے سے روک رہی ہے۔ اس کو بہت سادہ کر کے میں عرض کر رہا ہوں کہ تیری جلوہ گاہ میں یہ عالم ہوا کہ میرے بینائی کے عوامل میں جو چیزیں سب دیکھنے کے عمل میں شریک رہا کرتی تھیں، آج ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ نہ دیکھنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ آج دیکھنے سے بڑے کسی عمل میں مشغول ہیں، تو وہ دیکھنے کو جیسے مشکل بنا رہی ہیں اور حیرت میں لپٹے ہوئے مبہم سے جلوے کو گویا منزل دید سمجھ کر یہ مجھ پر لازم کر رہی ہیں کہ میں اس منزل دید پر ان سے کام نہ لوں، وہ اس لائق نہیں ہیں۔ تو یہ مضمون یہ ہے اس کا۔ اب اس میں خوبصورتی دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ حیرت اظہاری، یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ یہ ترکیب میں نے پڑھی ہے، لیکن اگر کہیں ہوئی بھی ہوگی تو ایک آدھ جگہ ہے۔ یہ بہت تازہ، نادر اور منفرد ترکیب ہے حیرت اظہاری۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو کہ حیرت کا غلبہ، ایک اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ حیرت کا اظہار، یعنی حیرت کا اپنے آپ کو دیکھنے کے لائق بنا لینا۔ تو دوسرا مطلب یہ، اور دونوں مطلب یہاں صرف ہوئے ہیں اس شعر میں۔ اور اس میں جو یائے نسبتی ہے، اس سے ایک اور معنی کا فائدہ ہوا کہ جیسے حیرت اظہاری کوئی اصول ہے ظہور اور دید کا، مطلب کوئی الگ سا اصول ہے جس کو دیکھنے کے لیے کوئی اور بینائی درکار ہے، تو یہ جو یائے نسبتی ہے یہ اس میں تاکید پیدا کرتی ہے، اس میں پرنسپیلٹی پیدا کرتی ہے، اس میں اسمیت پیدا کر دیتی ہے۔ حیرت تو حال ہے نا، حیرت اظہاری کہہ کے ایک پورا عنوان بن گیا ہے،
وجود اور شعور کے درمیان برزخ بن جانے کے لائق، یعنی یہ گویا حیرت اظہاری آنکھ اور چہرے کے درمیان، سچی آنکھ اور کامل جمال کے درمیان یہ برزخ کا کام کرتا ہے. یعنی کامل جمال میں دید کی، کیوں کامل جمال وہی ہے جو دیکھنے والے کی آمیزش سے پاک ہو، جو دکھائی دینے کے جو مروج اسالیب ہیں ان سب سے بلند ہو. تو اب اس میں جو ہے یہ حیرت اظہاری یہ اب قانون ہے کہ یہاں تک اگر کوئی پہنچا تو اسے بہرحال اتنا معلوم ہو جائے گا کہ جن آنکھوں سے وہ اس جمال کو دیکھنے پر اصرار کر رہا تھا، آج خود وہ اور اس کا پورا سامان دید دیکھنے سے منکر ہو جائے گا، اور نہ دیکھنے میں اس جمال سے تعلق میں زیادہ بڑی معنویت اور زیادہ بڑی کیفیت اور زیادہ بڑی دید حاصل کر لے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ دید جو بڑی دید ہے وہ حیرت کی دید ہے، حیرت کے اظہار کی دید ہے، کیونکہ دنیا میں دکھائی دینے والی ہر سچویشن اور ہر آبجیکٹ وہ پورا نظر آتا ہے، اور اس میں یہ کہ وہ خواہش دید کی تکمیل نہیں کرتا. میں پیڑ کو دیکھ کر جنگل کی خواہش پیدا کر لیتا ہوں، مطلب ایک پیڑ میری طلب دید پوری نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے. تو یہاں کا نظام یہ ہے، لیکن وہاں کا نظام یعنی عالم جمال کا نظام، وجود کی پیورٹی اور جمال کی پیورٹی کے درمیان تعلق کا نظام وہ دوسرا ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں دید میں ناکامی دید میں کامیابی کی پوری سوانح کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، زیادہ بامانی ہو جاتی ہے اور زیادہ احوال انگیز ہو جاتی ہے، کیونکہ محبوب اور دیکھنے والے اور جمال کے درمیان اگر حیرت کی جو ہے وہ حیرت کے کئی مراحل ہوں تو ان مراحل کو سیر کر لینے، ایکسپیرینس کر لینے کے نتیجے میں آدمی کو ایک ایسی دید حاصل ہوتی ہے جس میں وہ بھی اپنے آپ کو وہ دکھائی دیتا ہے جسے آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا، اور محبوب کا اندیکھا پن بھی اس پر اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دیکھنے کے ایک معمول میں عادت میں جکڑے رہنے کی وجہ سے اسے محسوس ہی نہیں ہوا. آپ سمجھیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز اندیکھی ہے یہاں، تو مطلب یہ کہ میرے لیے ناروے کی فلاں جھیل اندیکھی ہے، مطلب میں نے صرف اس کا نام سنا ہے، تصویر بھی نہیں دیکھی، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے میں اس کا کوئی تصور سا باندھ سکوں. تو یہ جو پیور اندیکھا پن ہے نا، میں نے نہ اخبار میں دیکھی، نہ تصویر، نہ کوئی ویڈیو، صرف نام اس کا مجھے معلوم ہو. تو اب یہ جو اندیکھا پن ہے یہ میرے اندر دیکھنے کے لیے جو کچھ ہے اس میں کوئی گہرائی نہیں پیدا کرتا. مطلب میں دریائے راوی کے کنارے پر بیٹھ کر اندیکھے دریائے نیل کا خیال اگر لاؤں ذہن میں، تو دریائے راوی کو دیکھنے کے کسی نئے معنی کا سبب نہیں بنتا اس اندیکھے کی یاد.
تو وہ اندیکھا جو ہے جیسے ایک فیصلے کی طرح ہے کہ اس پہ سوچنا نہیں ہے، یہاں جو چیز نہیں دیکھی اس پہ سوچنا نہیں ہے، اور وہ دکھائی دینے والی چیزوں کے ساتھ میرے تعلق میں پر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ تو اب وہاں جو ہے جو جمال اور دید جمال کے وہ جو کی مساوات میں ہے، مطلب ان کے متوازیت میں جو ہے، وہاں معاملہ دوسرا ہے، کیونکہ یہاں منظر پیور نہیں ہے، کامل نہیں ہے، آنکھیں جو ہیں وہ منظر سے زیادہ ہیں، یعنی چیز دیکھنے کے بعد زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو وہاں ترتیب بالکل الٹی ہے، وہاں میں نے یہاں کے اندیکھے پر قیاس کر کے محبوب کا اندیکھا پن ایک فرض کر لیا تھا، اور ایک تجسس کے تحت اسے دیکھنے کے لیے نکلا تھا، مطلب اپنے تجسس کی تسکین کرنے کے لیے۔ وہاں پتہ چلا کہ یہ تو محبوب کا اندیکھا ہونا بھی جو میری نظر میں تھا، جو میرے احساس میں تھا، وہ بالکل ولگر ورژن تھا بیوٹی کا، یعنی میں تو اس کے اندیکھے پن کو ہی نہیں سمجھ پایا تھا وہاں۔ تو آج پتہ چلا، حیرت اظہاری کے ماحول میں آ کے پتہ چلا کہ ارے محبوب تو اندیکھا ہی اچھا ہے، یعنی جو میرے دیکھنے کی طلب تھی وہ میری صلاحیت دید کے مطابق تھی۔ تو یہاں تو نہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں درکار ہیں، نہ اندیکھے کے تصور کو باندھنے کی ذہن میں کوئی طاقت جو پہلے تھی وہ یہاں کارگر ہوتی ہے۔ یہاں تو بالکل ایک نیا سیاق و سباق ہے ظہور کا، جلوہ سازی کا، اور جب دکھائی دینے کا پورا آرڈر بدل چکا ہے، اور دکھائی دینا اور نہ دکھائی دینا گویا ایک دوسرے میں گندھ گئے ہیں، مطلب ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے بالکل نہیں دیکھا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سب دیکھ لیا۔ تو یہاں گویا نابینائی اور بینائی اپنے اپنی سطح سے اٹھ کر ایک وحدت بن چکی ہیں، جس کا نام ابھی رکھا جانا ہے۔ تو حیرت میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ اس کا نام ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ واضح ہو گیا نا کہ اس میں جو ہے آدمی آخری تجربہ ایک فلفلنگ نارسائی کا کرتا ہے۔ رسائی ہمیشہ ناتمام رہتی ہے، ہمیشہ کسی نئی طلب پر اکساتی ہے، لیکن جو آدمی کا آخری حصول ہے، یعنی جس سے زیادہ یہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اور جسے حاصل کر کے یہ دعویٰ بجا ہے کہ میں نے اپنا مقصد زندگی، مقصد علم حاصل کر لیا، وہ ہے نارسائی کا وہ تجربہ جو رسائی کے سے وابستہ تمام پچھلے تصورات کو حقارت سے مٹا دیتا ہے، کہ تم جو لینا چاہتے تھے وہ نہ لینا جو ہے تمہارے لینے والے تصور سے بہت زیادہ ہے، اور وہ بہت زیادہ تمہیں دے دیا گیا۔ آدمی کو رسائی حاصل ہوتی ہے نا، لیکن وہاں یہ جملہ درست ہو جاتا ہے کہ مجھے نارسائی حاصل ہوئی۔ تو جہاں یہ جو فقرہ درست ہو جائے کہ مجھے نادیدگی حاصل ہوئی، مجھے نارسائی حاصل ہوئی، اس منزل سے بالکل جڑا ہوا پہلے کا جو پڑاؤ ہے، جہاں مسافر اپنے سامان کو زینت دیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں،
اپنے آپ کو زینت دیتے ہیں، بالکل شہر کے دروازے پہ جو ہوتا تھا پہلے کہ خوب بند سنور کے اور سب چیزیں گرد ورد جھاڑ کے اندر جائیں، تو وہ جو پڑاؤ آخری پڑاؤ ہے وہ حیرت ہے۔ حیرت مقدمہ قرب ہے، مقدمہ مطلب یہ کہ حیرت آخر وجود ہے، حیرت انتہائے شعور ہے۔ اس کو پار کرتے ہی شعور اور وجود میں نام کی دوئی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بینائی اور نابینائی کا امتیاز یہاں مٹ گیا نا، تو اس کے مٹنے سے وہ عینیت کا راستہ استوار ہو جاتا ہے، جو عینیت وجود اور شعور کو دو ناموں میں بھی بٹا ہوا نہیں رکھتی۔ تو یہ مطلب معانی ہے، کیونکہ بے دل کا شعر ہے نا، تو اس میں کچھ بڑے معنی بھی ہوں گے، تو انہیں ڈھونڈنے کی ہم جیسے کوشش کر رہے تھے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس میں کرافٹ کی خوبی کیا ہے۔ اچھا، بجلوے تو، یہ بجلوے تو کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیرے جلوے کے آگے، تیرے جلوے کے تعلق سے، دوسرا یہ کہ تجھے دیکھنے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ تیری جلوہ گاہ میں، جہاں تو نے کہہ رکھا ہے کہ میرا ظہور غالب ہے میرے خفا پر، میرا دکھائی دینا حاوی ہے میرے اندیکھے ہونے پر۔ ایک منزل ایسی ہے نا، تو وہاں جو ہے وہ ہے بجلوے تو۔ یہ جلوہ وہ ہے جس نے ظاہر اور باطن کے درمیان ایک نیا توازن پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں کا ظاہر باطن کو جو ہے، ظاہر کا کانٹینٹ باطن ہے، یعنی جہاں ہر ظہور باطن کو گویا ایکسپیرینس کرواتا ہے، جہاں ہر اظہار چھپے ہوئے کو ظاہر کرتا ہے، اس کے چھپے ہوئے ہونے کی شان کو ذرہ برابر متاثر کیے بغیر۔ اب یہ سب حیرت سے کھل رہے ہیں یہ سب چیزیں۔ تو بہرحال تیری جلوہ گاہ میں یا تجھے دیکھنے کے لیے، جب ہم نے اپنے پرانی طلب کے تقاضے پر جب آنکھیں اٹھانی چاہیں تو یہی پلکیں مجھ سے باغی ہو گئیں، تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ آنکھ کے جو دربان ہیں وہ باغی ہو گئے، تو آنکھ کے جو بڑے افسر ہیں وہ ان کا نہیں بتا رہے، وہ اس سے زیادہ باغی ہو گئے، یعنی نگاہ بھی باغی ہو گئی ہے، نگاہ نے بھی دیکھنے سے آزادی حاصل کی ہے۔ مطلب کمال دیکھیے کہ ایک منزل آتی ہے جہاں نگاہ کی تکمیل اس بات پہ ہوتی ہے کہ آج میں دیکھنے سے آزاد ہو گئی، یہ وہ ہے۔ اور پھر خوبصورتی دیکھیے، حیرت اظہاری تو دیکھ لیا، یہ اصطلاح بنا دیا ہے، یہ صرف ترکیب نہیں ہے، یہ پوری اصطلاح ہے، یہ ایک پوری سمجھیں کہ ایک نئی کازمالوجی ہے، ایک نیا جہان ہے۔ یہ سمجھ لیں اس کو اچھی طرح کہ جہاں مائکرو کازم اور میکرو کازم کا فرق نہیں ہے، یہ حیرت اظہاری کے قانون کی بدولت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حیرت میں دوئی وحدت کے پورے ادراک کے بغیر دوئی ختم کرنے کی ایک تحریک سی ہوتی ہے، وحدت کا ادراک ہوئے بغیر، کلی ادراک ہوئے بغیر۔ تو اس دوئی کے خاتمے کا دیباچہ ہے حیرت۔ تو جیسے بینائی اور نابینائی میں تضاد اور دوئی ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا، علم اور لا علمی میں یہ سب ہو گیا، اور پھر یہ
پھر یہ ہو گیا کہ یہ مائکرو کازم اور وہ میکرو کازم. اب جہاں وہ ہے وہ میکرو کازم کیسے ہو سکتا ہے؟ مائکرو کازم یعنی عالم باطن اور میکرو کازم یعنی باہر کی کائنات. تو جہاں وہ ہے وہاں کوئی چیز اندر اور باہر کی تمیز کیسے رہ سکتی ہے؟ تو اب کیا ہوا، میکرو اور مائکرو میں بھی تضاد یا دوئی ختم ہو گئی، عنوان سجھائی دیے بغیر، ادراک حاصل ہوئے بغیر. تو یہ اب خوبصورتی ہے کہ ببالد یعنی اٹھتی ہے، یوں اٹھتی ہے. بالیدن کا مطلب ہے اٹھنا یا نمو پانا. اس پہ میر کا شعر بہت زبردست ہے، اور میرا خیال ہے کہ فارسی میں بھی بالیدن کا مصدر اتنی خوبصورتی کے سے نہیں باندھا گیا کہ نشو و نما ہے اپنی جوں گرد باد انوکھی. نشو و نما ہے اپنی جوں گرد باد انوکھی، بالید خاک رہ سے ہے یہ شجر ہمارا. تو بہت زبردست ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پلکیں اٹھ گئی ہیں، اس انداز سے اٹھی ہیں کہ جیسے پلک کا ہر بال مجھے خبردار کر کے روک رہا ہے، اور اس کے روکنے میں جو اتھارٹیٹیونیس ہے وہ تیرے جلوے کی وجہ سے ہے. مطلب ان کی کیا حیثیت کہ مجھے روکیں، تو نے انہیں انگشت ہائے زنہاری بنا دیا. تو اب دیکھیں جب پلکوں کو انگشت ہائے زنہاری بنا دیا ہو جس جلوے نے، اس نے پھر نگاہ کو کیا بنایا ہوگا؟ وہ محذوف ہے، اور وہ آپ کی استعداد پہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو جتنا چاہیں سمجھ لیں. لیکن رخ یہی رہنا چاہیے کہ نارسائی آخری حصول ہے، آخری اچیومنٹ ہے.